مفتی صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، وہ جو سوال کرنے والی خاتون ہیں وہ آنا نہیں چاہ رہی ہیں فون پہ، کہ ان کا شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، اولاد بھی ہیں خاتون کی۔ انہوں نے کہا کہ میری خامد نے مجھے 3 مرتبہ کہا کہ اب تو مجھے میری بیوی نہیں ہو، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یہ الفاظ استعمال کیے کہ میری بیوی نہیں رہی، میری بیوی نہیں رہی، میری بیوی نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مذاکرہ طلاق چل رہا تھا یا نہیں، یعنی یہ الفاظ جب خاوند نے بولے تو اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر تو جھگڑا چل رہا تھا، کوئی ایسی بات تلخ کلامی ہو رہی تھی، تو پھر یہ الفاظ طلاق پر محمول ہوں گے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر تو تذکرہ اس بات کا چل رہا تھا، خاتون کی طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا، یا پھر خاوند کی طرف سے کوئی ایسی بات کوئی جھگڑے پر مبنی ہو رہی تھی جس سے کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ مل جائے کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ واقعتاً اس نے جو یہ الفاظ بولے ہیں وہ طلاق کے لیے ہی بولے ہیں، اور یہ کسی کا کہنا کہ تم اب میری بیوی نہیں رہی، تو یہ اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہ اس نے طلاق کے لیے ہی بولے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو طلاق کا مسئلہ ہے اس کو بتانے کے لیے یا پوچھنے کے لیے تو ان کو قریبی دارالافتاء میں جانا چاہیے اپنے خاوند کو ساتھ لے کر، اور وہاں پہ جا کے اپنی تمام تر چیزیں بتائیں، اپنے حالات و واقعات کی وجہ کیا بنی، کس وجہ سے اس نے بولا یہ جملہ اور کس حال میں بولا، تو پھر مفتیان کرام جو ضروری باتیں ہیں پوچھنے کے بعد شرعی حکم بیان کریں گے۔ تاہم یہ کہنا کہ میری بیوی نہیں رہی، اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ اس نے طلاق کے لیے الفاظ بولے ہیں، اور کسی بندے کا یہ کہنا کہ تم میری بیوی نہیں رہی، یہ جو ہے وہ کنایہ پر مشتمل ہوں گے الفاظ، اور کنایہ جو ہے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ لیکن بہترین حال اس کا یہی ہے کہ یہ قریبی دارالافتاء میں جا کر اپنا مسئلہ بتائیں، اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے مفتیان کرام شرعی حکم بتائیں گے۔ مطلب یہ لازم نہیں ہے ہر صورت میں کہ اگر آپ یہ مخصوص لفظ ادا کرتے ہیں تو ہی واقع ہوگی طلاق؟ دیکھیں وہ قرینے کو دیکھا جائے نا، نیت بھی تو ہے نا، جب اگر تو اس کی طلاق کی نیت تھی اور اگر مذاکرہ طلاق چل رہا تھا تو پھر تو اس سے یہ پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی کہ بھئی تم نے کیوں یہ لفظ بولے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ جو بول رہا ہے، اب یہ بھی بات سمجھے نا کہ اس بندے نے 3 مرتبہ یہ بولے، تو 2 مرتبہ کیوں نہیں بول دیے، 4 مرتبہ کیوں نہیں بول دیے؟ تو یہ 3 مرتبہ کا اس کا بولنا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جب طلاق جو الفاظ کہہ رہا ہے یہ اسی معنی میں لیے جائیں گے۔ یہ جو 3 مرتبہ اس کا بولنا ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس لیے حتمی رائے میں اس وجہ سے قائم نہیں کر سکتا کہ جب تک دونوں کی بات نہ سنی جائے تب تک حکم شرع جو طلاق کے حوالے سے ہے نا یہ بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرفین میاں ہیں یا بیوی ہیں، دونوں کو اس معاملے میں کو بہت اس کی حساسیت کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے حافظ صاحب، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے توسل سے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اور ہر وقت جناب اس چیز کو سامنے لے کے آنا، جی بیوی کہتی ہے تم مجھے چھوڑ دو، خاوند کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو خاص طور پہ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ جو فرض علوم ہیں ان میں سے ایک طلاق کے مسائل کا سننا، یاد رکھنا، یہ بھی ایک بندہ جس نے نکاح کیا ہے اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ ان مسائل کو نہیں سیکھتا تو پہلے طور پر تو وہ علم کو نہ حاصل کرنے پر گناہ گار ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کا وہ حکم کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس پر عمل نہیں کر رہا کہ تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، تو نہ پوچھنا یہ گناہ، پھر علم کا طلب کرنا یہ گناہ، علم کا طلب نہ کرنا یہ گناہ، تو یہ دونوں گناہ اس کے سر پہ ہیں۔ اب جو وہ تیسرا ایک غلط رستہ اختیار کرتا ہے، یہ 3 گناہ جمع ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ خاوند نے طلاق دے دی، خاتون کو طلاق ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو ایک بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو دینی علوم ہیں ان سے آراستہ نہیں کرتے،
یہ بھی ایک غلطی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو معاشرے سے دور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔